بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بنی اسرائیل کے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ رائے خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے رکھے، 1000 مہینہ مجاہد بنا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا کی اور کہا، ہے میرے رب، تو نے میری امت کو سب امتوں سے کم عمر والا بنایا اور اعمال میں سب امتوں سے کم کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جتنی مدت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے رائے خدا میں ہتھیار اٹھائے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلے میں ایک رات بخشی گئی۔ یہ نعمت عظمیٰ، یہ نعمت عالیہ لیلۃ القدر اس امت کے خصائص میں ہے۔ اب بات ہے سمجھنے کی، جو میری عقل، میری دانائی یا میری حکمت کہہ رہی ہے۔ جس طرح کہ اس سے پہلی ویڈیو میں پاکستان کے اندر رؤیت ہلال کا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ پچھلے رمضان میں تراویح کو پڑھا کر عید کروائی اور اس رمضان میں تراویح کے بغیر روزہ رکھوایا۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ۔ فقہی اعتبار سے کوئی 8 کا قائل ہے، کوئی 20 کا قائل ہے، لیکن جو اجماع ہے وہ 20 رکعت کا ہے۔ یہ ایک علیحدہ فقہی مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی مسالک کا اختلاف ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ میں اپنی اس ویڈیو میں، سابقہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر رؤیت ہلال کے اندر جب اختلاف پایا جائے تو پھر ایک عام آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جب طاق راتیں آئیں، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے، تیسرا عشرہ، تو تیسرے عشرے کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت کرے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں، بھارت، بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا، پاکستان میں نظر آ گیا۔ سورج کی رفتار یا چاند کی رفتار کو دیکھا جائے تو ان مشرقی ممالک میں پہلے نظر آ جانا چاہیے، لیکن کیا پتہ جاپان کو، انڈونیشیا کو، ملائیشیا کو خبر ہی نہ ہو، سعودیہ میں روزہ ہو جائے، ایران میں ہو جائے، عراق میں ہو جائے، مغربی ممالک میں پہلے ہو جائے۔ یہ کہ اختلاف مطالع، آسمان کے مختلف طلوع اور غروب کے مختلف ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن ہے، یہ ایک سائنسی وجوہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو لیلۃ القدر کی وہ تعین جس رات کو لیلۃ القدر تھی، بالکل آپ کے وہ الفاظ مبارک آپ کی نوک زبان پہ تھے کہ اچانک مسجد میں ایک اختلاف، ایک جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بھی ایک ایسے آدمی نے کیا، لین دین کا معاملہ تھا، تنازع تھا، 1 درہم کے پیچھے۔ حضرت کعب، جن کے باغ میں اگر پرندہ داخل ہو جاتا تو اس کو نکلنے کی راہ نہیں ملتی تھی، ایک صحابی سے، ایک بندے سے 1 روپے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے ان کے اندر صلح کرانے کے لیے، اور صلح جب ہو گیا ممبر پہ بیٹھے تو آپ کے ذہن مبارک سے وہ رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں جو بھی تھی تاکہ وہ نکال لی گئی۔ حکمت یہ تھی کہ لوگ صرف اسی ایک رات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، التمسو، اس کو تلاش کرو طاق راتوں میں۔ تو اس لیے
یہاں اختلاف کی وجہ سے ہماری طاقت کون سی ہوگی؟ اس اختلاف کی وجہ سے بڑے بڑے علماء نے اس دفعہ اختلافات کی رویت ہلال پہ زبردستی بیان دلوائے گا کہ زبردستی چاند دکھلایا گیا، دکھایا گیا۔ میری غرض اس سے نہیں ہے، وہ بڑے لوگوں کے بڑے اختلاف ہیں، ہم چھوٹے لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اگر انسان اللہ کا بندہ ہے، بندگی کرے، احکامات کی پیروی کرے، جو رب کی حدود ہیں ان کی پاسداری کرے، تو اس کو پھر کسی خاص رات کے اندر عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ مصلی پہ کھڑا ہونا روٹین کا معمول ہے، عام معمول ہے، وہی نمازیں عام دنوں میں پڑھتے ہیں، وہی نماز اس خاص رات میں پڑھتے ہیں۔ لیکن جس کی تخصیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، اس کے اندر بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے وہ راتیں تعین میں نہیں ہیں۔ کیا پتہ جس رات کو ہم طاق سمجھیں وہ ادھر جفت ہو، اور جس کو ہم جفت سمجھیں وہ طاق ہو۔ تو اس لیے میرا یہ معمول ہے کہ میں تیسرا عشرہ شروع ہونے کے ساتھ ہی ہر رات کو لیلۃ القدر کی نیت سے، اگر جو بھی 2-4 نفل پڑھنے ہوتے ہیں وہ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ آج طاق رات ہے، آج طاق رات ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میرے استاد محترم نے جمعہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہاں جمعہ نہیں ہوتا، اگر اس کو اعلان بند کر دیا جائے تو لوگ نمازیں جمعہ اجتماع ختم ہو جائیں گے، زور احتیاطی 4 رکعت پڑھ لی جائیں۔ جس ملک میں حدود آرڈیننس نہیں ہے، شراب، زنا، چوری، ڈکیتی کے اوپر سزائیں نہیں دی جاتی، تو وہاں احکامات شرعی اس کو اسلامی جمہوریہ ملک کہہ لینا کون سی بڑی بات ہے۔ یہاں ایک ڈبل روٹی چوری کرنے پر سزا دی جاتی ہے، ایک ڈبل روٹی چوری کرنے پر سزا دی جاتی ہے، اور بڑے بڑے ڈکیتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بڑی بڑی عدالتیں بھی دن رات کی کوئی تخصیص نہیں، کھل جاتی ہیں، اسپیشل کھل جاتی ہیں۔ اور غریب آدمی کے لیے، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا، کسی بڑے فلاسفر نے، بڑے کسی منطقی نے، دانشور نے کہا تھا کہ قانون جو ہے نا یہ مکڑی کا جالا ہے، جو کمزور کو پھنسا لیتا اور طاقتور اس کو روند کے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے تنقید نہیں، طنز نہیں، اپنے حالات پہ غور و فکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے، ہر دن کی عبادت کو، ہر رات کی عبادت کو، اس کے ہر حکم کو حکم آخر سمجھ کر عمل کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص اور اخلاص کی برکت سے وہ نعمتیں، وہ عزتیں، وہ رفعتیں عطا کرتا ہے جو کسی مخصوص رات کے اندر، مخصوص رات اگر ہمیں مل بھی جائے، ہم نے غیبت کی ہو، ہم نے چغلی کی ہوئی ہو، ہم نے شراب پی ہوئی ہو، ہم نے زنا کیا ہوا، ہم نے ڈکیتی کی ہوئی، ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہو، تو کیا اس مبارک رات کے صدقے بدلہ تو جائے گا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، لیکن اپنے گریباں میں بھی جھونکنا چاہیے نا کہ اتنے سارے جرائم کے ساتھ پھر ایک رات کی تمنا کرتے ہوئے عبادت، کہتے ہیں نا جمعہ والے دن جو مرتا ہے اس کی بخشش ہوتی ہے، اسے حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ تو کسی نے پوچھا صدقہ کرتا تھا؟ نہیں، صدقے کا تو مجھے پتہ نہیں، قیام اللیل تھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں، صائم الدار تھا اس کا تو پتہ نہیں، اخلاق کے لحاظ سے کیا تھا، بڑا اکراہ تھا۔ بھائی پھر جمعہ والے دن ہی مرنے کی اگر بخشش ہے تو باقی اعمال کو پھر چھوڑ دو، سارے امید نہیں رکھیں کہ اللہ سب کی موت کو جمعہ والے دن کر دے۔ اگر عبادات کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہی ہوگی، تو پھر سارے اخلاقیات کو چھوڑ کر لیلۃ القدر کی انتظار کریں، اور تیسرے عشرے کی اس طاق رات کو تلاش کریں کہ وہ تیسرے عشرے کی طاق رات وہ کون سی ہوتی ہے، پھر اس کی انتظار کریں، باقی معاملات کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ اس اخلاص کو، اس خالص نیت کو، اس اچھی نیت کو اگر چھوڑ کر نیت بری ہو
تو اس عبادت کا فائدہ کیا نہیں ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی اچھی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کو اچھی نیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس لیلۃ القدر کی اور رمضان پاک کی، اس رمضان مقدس کی جو اللہ کا ایک خاص برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں ہر چیز 10 گنا سے 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی برائی کی جائے تو اس برائی کا بھی ثواب ہے، برائی کا جو عذاب ہوگا، ثواب نہیں عذاب ہوگا، وہ بھی اس سے کئی گنا زیادہ سمجھیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ مکے میں ایک نماز کا ثواب جو 1,00,000 کے برابر ہے، تو یہاں برائی بھی وہ برائی نہیں ہے، وہ پھر برائی بھی 1,00,000 برائی کا عذاب دے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی نیت اور اخلاص کی دعا کریں، اللہ توفیق دے سب کو اچھے اخلاق اور اچھے اخلاص کی۔